بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میں آپ سے انسانی نفسیات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم زندگی میں بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑے پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے خیال میں اور ہماری سوچ کے اندر سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا آتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بارے میں کہ جب ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کسی مینٹور کے ساتھ، ریسرچر کے ساتھ یا کسی ٹرینر کے ساتھ کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے ہم میں سے اکثریت کا سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس کتنی ریسورسز ہیں، میرے پاس کتنے وسائل ہیں تو میں یہ کام کر سکوں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، کیونکہ اس میں آپ کی زندگی بدل دینے والی ویڈیوز آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کبھی غور کیجیے گا، جب بھی آپ معاشرے میں ملتے ان سے پوچھ لیتے کہ آپ یہ کام شروع کیوں نہیں کرتے، تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ریسورسز چاہیے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں تو میرا آپ سے سوال ہے کہ انسانی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیے۔ جب بھی ترقی ہوئی، جب بھی بڑا کام ہوا، جب بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے کارنامے ہو گئے، ان کی جب آپ بایوگرافی پڑھ لیتے ہیں تو ان میں سے اکثریت غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہوتے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے سب سے اہم ترین رول ماڈل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ان کے صحابہ ہیں رضوان اللہ اجمعین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جو سفر شروع کیا ان کے پاس کتنے وسائل تھے۔ وہ حدیث شریف بھی آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے، لیکن کتنی بڑی سلطنت کریٹ کی۔ کبھی اندازہ کیجئے، ایک ایسا پیغام دنیا کو دیا کہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور عروج بھی اسی کو ملے گا۔ یہ کنفرم ہے، قرآن اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، خاص طور پر خلفائے راشدین کی مثالیں لے کے، ان کے پاس بہت تھوڑے اور بہت کم وسائل تھے۔ پھر آتے آتے عام انسانوں کو دیکھ لیجیے جنہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ ترقیاں کی۔ میں مثال دینا چاہوں گا عبدالستار ایدھی کی۔ عبدالستار ایدھی کون سی شخصیت ہے؟ انہوں نے کیسی بڑی سلطنت کریٹ کی، ایک ایمبولینس سروس کریٹ کیا جو کہ پوری دنیا میں اس کا نام بھی مشہور ہے، اور ایون ورلڈ گینس بک ریکارڈ میں بھی ان کا نام آیا ہے۔ تو پھر کچھ ڈیفرنٹ ہے، کچھ ڈیفرنٹ ضرور ہے۔ اصل میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کارنامے کو سر انجام دینے کے لیے، بڑے اور عظیم کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ریسورسز نہیں چاہیے، ہیومن سائیکالوجی چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے۔ 85% آپ کی یہ ول ہونی چاہیے، ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کی یہ پوزیٹیو سوچ ہونی چاہیے کہ یہ کام تو میرے لیے آسان ہے، یہ ہو گیا ہے، بس دنیا میں اس کی صرف مینیفیسٹیشن رہ گئی ہے۔ 85%، اگر آپ 85% پہ کام کریں اور یہ تصور کرنا شروع کریں کہ میں یہ کام کر چکا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، سوچ میں اپنے آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لیں کہ آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ PhD کرنا چاہتے ہیں، بزنس امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں، دنیا ورلڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، تصور کریں کہ آپ پوری کی پوری دنیا، پوری کی دنیا کی سیر کر چکے ہیں۔ آپ بہت زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ 85% پہ کام کریں، باقی 15% کیا ہے؟ اس میں سے 5% آپ کا فائنینس کا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے کام میں ترقی ہوگی، آپ جلدی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ 5% انوائرمنٹ ہے، سازگار ماحول، اچھا انوائرمنٹ کہ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے بیک پہ سپورٹ ہے۔ اور آخری 5% کیا ہے؟ اسکل سیٹ،
کہ اس کام کو کرنے کے آپ کو طریقے آنے چاہیے. یہ صرف 5% رول پلے کرتے ہیں. 85% آپ کی مائنڈ ہے، سائیکالوجی ہے، اندر کی دنیا ہے. مسئلہ باہر کی دنیا میں ہے، جواب اندر کی دنیا میں ہے. آپ آج یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے اور اس کو کہیں پہ لکھ لیجئے کہ مسئلہ باہر کی دنیا میں ہوتا ہے اور اس کا جواب اندر کی دنیا میں ہوتا ہے. اندر کی دنیا کیا ہے؟ خیالات کی دنیا. آپ جو سوچتے ہیں، آپ جو تصور کرتے ہیں، آپ جو اپنے بارے میں بلیوز رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ میں ایسا انسان ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا. اس لیے ایک فلاسفر یا ایک تھنکر کہتا ہے کہ if you think you can, you are right, but if you think you can't, you are still right. یہ میں نے اس کا مفہوم بتا دیا آپ کو، ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ صحیح ہے، آپ درست ہیں، آپ نے ٹھیک فرمایا، ٹھیک کہا. لیکن اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو بھی آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ یہاں سے سوچ سے راہیں کھلتی ہے. سوچ کو جتنا پازیٹیو رکھیں گے، مثبت رکھیں گے اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا، تو ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ آپ کر جائیں گے. لیکن اگر آپ یہاں سے سوچتے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یقین ہے آپ، تو پھر یاد رکھیے وہ کام آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. 85% آپ کے اندر کی دنیا ہے. آپ کو فائنینشیل فریڈم چاہیے، فائنینس کے ایشوز ہے، آپ کے ریلیشن شپ کے پرابلمس ہے، آپ کے پرسنل لائف کے پرابلمس ہیں، تو یہ باہر کی دنیا میں ہے اور اس کا جواب اندر کی دنیا میں ہے. اندر کی دنیا میں کیا ہے؟ آپ کی کچھ سوچ ایسی ہے جو کہ آپ کو مالدار ہونے نہیں دیتی، جو آپ کی ریلیشن شپس کو اسٹرانگ ہونے نہیں دیتی. ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا پور مائنڈ سیٹ ہے، آپ یہ سوچتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ ایک غریب انسان ہیں. اگر بینک بیلنس آپ کے کروڑوں ڈالرز بھی ہے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دن ضرور غریب ہوں گے. لیکن اگر آپ کی اس وقت بینک میں 10 روپے بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ مائنڈ یہ رچ ہے، آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ ایک مالدار انسان ہیں، آپ ایک غنی انسان ہیں، آپ کے پاس ملین ڈالرز ہیں، بلین ڈالرز ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس ملین اینڈ بلینز آف ڈالرز ہوں گے. پیسے کی مثال میں اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگے. اس پیسے کو کمائے اپنے رب کے خاطر، کسی بڑے مقصد کے تحت کمائے، اور ابھی سے تصور کرنا شروع کریں کہ آپ ایک مالدار انسان ہیں. یقین کریں اپنے اوپر، آپ تو پہلے سے ہی مالدار ہیں. اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے جیسا کہ خدا نخواستہ کینسر، ایڈز، ٹی بی، تو آپ پہلے سے ہی مالدار ہیں. آپ کے ایک ایک آرگن کی قیمت ڈالرز میں ہے، لاکھوں کے ڈالرز میں ہے. تو جب آپ کے ایک ایک آرگن کی قیمت لاکھوں کے ڈالرز میں ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ آپ تو پہلے سے مالدار ہیں. مسئلہ تو صرف یہاں پر ہے، یہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ آپ غریب انسان ہیں. میں آپ کو 10 لاکھ ڈالرز دیتا ہوں، آپ مجھے دونوں آنکھیں دے دیں. دے رہے ہیں آپ؟ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ باشعور انسان ہیں، ذی شعور انسان ہیں، تو آپ کبھی بھی اس فیصلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور اگر آپ نے کر دیا ایسا تو پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے. آپ پہلے سے ہی مالدار ہیں، آپ پہلے سے ہی صاحب علم ہیں. بس تھوڑے سے کانشیس ایفرٹ کریں، یہی سے بات چلے گی آگے. اندر کی دنیا پر کام کریں، باہر کچھ نہیں ہے، باہر کچھ نہیں ہے. ٹرسٹ میں نفسیات اس بارے میں مکمل طور پر وضاحت کرتی ہے، ہمارا دین اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ باہر کی دنیا میں کچھ نہیں ہے، اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے. آپ کے اندر ایک کائنات ہے، باہر کی کائنات تو بعد میں آنے والی ہے. آپ کے اندر ایک کائنات ہے، آپ کی تخیلات کی ایک کائنات ہے، آپ کی سوچوں کی، بلیفز کی ایک کائنات ہے. تو کب اس پہ کام کریں؟ آئیے میں اور آپ مل کر اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھتے رہیے جی ایم کے مائنڈ کاؤنسلنگ، اور اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.